جناب ناز صاحب پرتاپ گڑھی کلام پیش فرما رہے تھے اور آپ حضرات نے دونوں طرح ہی کلام ان کا بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ سماعت کیا۔ ظاہر ہے میں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ ایک کلام کے بعد دوسرا کلام، اور مسلسل آپ سن بھی رہے تھے اور داد بھی دے رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ یہ آل محمد کی مدح و ثنا فرما رہے تھے اور اہل بیت کی مدح و ثنا قرآن مجید کی آیتوں سے کم نہیں ہوا کرتی، اور قرآن جتنی بار پڑھا جائے اتنا ہی لطف حاصل ہوتا رہتا ہے، جتنی دیر تک پڑھا جائے اتنی ہی کیفیت حاصل ہوتی رہتی ہے، اور یہی کیفیت آل محمد کی مدح و ثنا میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آئیے ایک شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جناب ناز صاحب کے ان خوبصورت کلام کے بعد 4 مصروں سے آئندہ شاعر کا استقبال کرتا ہوں کہ ممکن نہیں، اگر آ جائیے، یہاں جگہ خالی ہو گئی ہے تو اگر آپ حضرت یہاں آ جائیں، پیچھے والوں کو بھی جگہ مل جائے گی آنے کی، وہ لگانا چاہ رہے ہیں تو انہیں بھی جگہ مل جائے گی جی۔ اور جو لوگ نیچے ہیں ان سے گزارش ہے بھیا تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات اگر اپنی گفتگو کو معطل کر کے تشریف لائیں، اس لیے کہ آج کی شب بہت ہی عظیم شب ہے۔ یہ شب ولادت سرکار سید الشہداء فرزند زہرا فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ آج کی رات ہمیں جاگنا بھی ہے اور گفتگو بھی کرنی ہے، مگر گفتگو صرف زہرا کے لال کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے جس کو فرزند زہرا سے جتنی عقیدت ہے ان عقیدتوں کا واسطہ دے رہا ہوں، آج کی رات ادھر ادھر کی گفتگو چھوڑ دیجئے، آج زہرا کے لال کی گفتگو میں شریک ہو جائیے۔ آئیے میں آئندہ شاعر کا استقبال کرتا ہوں کہ ممکن نہیں نتیجہ مدح و ثنا نہ ہو، ممکن نہیں نتیجہ مدح و ثنا نہ ہو۔ ایک بہت عظیم شاعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، ممکن نہیں نتیجہ مدح و ثنا نہ ہو، خیر عمل وہ کون ہے جس کی جزا نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں میں نے شعر پیش کیا، ملاحظہ فرمائیے گا، ذرا سا بیداری آپ کی چاہیے۔ ممکن نہیں نتیجہ مدح و ثنا نہ ہو، خیر عمل وہ کون ہے جس کی جزا نہ ہو، فاقے ملے گھروں میں عزادار کے مگر وہ گھر نہیں ملا جہاں فرش عزادار۔ فاقے ملے گھروں میں عزادار کے مگر، فاقے ملے گھروں میں عزادار کے مگر وہ گھر نہیں ملا جہاں فرش عزا نہ ہو، وہ گھر نہیں ملا جہاں فرش عزا نہ ہو۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں، ناز پرتاپ گڑھی کے خوبصورت ترنم کے بعد ایک اچھا تحت اللفظ کا شاعر، مشاق شاعر، کونا مشق شاعر، معتبر شاعر، مستند شاعر رضی بسوانی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ جناب مولانا رضی بسوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، آپ حضرات بیداری کا ثبوت دے دیجئے، بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ ملاحظہ فرمائیے بلا کسی تمہید کے، اور آواز غالباً باہر پہنچ رہی ہوگی، جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ جشن میں تشریف لے آئیں، اور سونو بھائی جہاں کہیں ہوں وہ بھی جشن میں تشریف لے آئیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور سارے مومنین کو لے کے۔ ملاحظہ فرمائیں، مطلب پیش کرتا ہوں، ترئی منقبت پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی آ جائیں بھائی، آ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محفل میں پچھلے سال تو میں نہیں حاضر ہو سکا تھا، اس کی معذرت آپ سے۔ جو ایک کیفیت ہوتی رہی ہے یہاں وہ اس سال ابھی تک ہوئی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں، پیش کر رہا ہوں مطلب کہ سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، یم بیم آج بھی پیاسوں کی علمداری ہے،
سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، یم بیم آج بھی پیاسوں کی علمداری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، آپ کیفیت محسوس کریں، سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، یم بیم آج بھی پیاسوں کی علمداری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جاں بلب فوج کے منہ سے جو لہو جاری ہے، جاں بلب فوج کے منہ سے جو لہو جاری ہے، ایک عباس کی ہیبت ہے جو یوں طاری ہے۔ جاں بلب فوج کے منہ سے جو لہو جاری ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھیا آپ لوگ غرفوں سے اب نکل آئیے، میدان میں آ جائیے، آپ لوگ بھی آ جائیے بھائی، یہ زینہ نشین حضرات جو ہیں وہ لوگ بھی آ جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، یم بیم آج بھی پیاسوں کی علمداری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، پوری توجہ چاہتا ہوں کہ جاں بلب فوج کے منہ سے جو لہو جاری ہے، ایک عباس کی ہیبت ہے۔ ادھر آ جائیے آپ، ایک اب آ جائیے، ادھر آ جائیے، ایک اب یہاں یہ یہاں ارے دوسرا کوئی آ جائے گا وہاں، آئیے ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب محفل نہ ہموار ہو تو اس کو ہموار کرنے میں اچھا خاصا وقت بھی جاتا ہے اور شعر بھی نظر ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سرفروشان شہادت کی نگہداری ہے، یم بیم آج بھی پیاسوں کی علمداری ہے، جاں بلب فوج کے منہ سے جو لہو جاری ہے، ایک عباس کی ہیبت ہے جو یوں طاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے، ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے، فوج اصغر کے تبسم سے ابھی ہاری ہے۔ ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے، ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے۔ ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے، ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے۔ فوج، نوجوان بھائیوں توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں دعائیں چاہتا ہوں، فوج اصغر کے تبسم سے آپ زبان کا لطف اٹھائیے۔ ملاحظہ فرمائیے، سنیے جونپور کی زبان کہ ظلم اصغر کے تبسم سے، فوج اصغر کے تبسم سے ابھی ہاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، اس کو کہتے ہیں مقدر کی سمجھداری ہے۔ رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، اس کو کہتے ہیں مقدر کی سمجھداری ہے۔ رویت رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، اس کو کہتے ہیں مقدر کی سمجھداری ہے، اس کو کہتے ہیں مقدر کی سمجھداری ہے۔ رویت لہجہ اکبر پہ یہ ہر کا آنا، اس کو کہتے ہیں مقدر کی سمجھداری ہے۔ ظلم روتا ہے پسے تیر وہ لاچاری ہے، فوج اصغر کے تبسم سے ابھی ہاری ہے، جاں بلب فوج کے منہ سے جو لہو جاری ہے، ایک عباس کی ہیبت ہے جو یوں طاری ہے، ایک عباس کی ہیبت ہے جو یوں طاری ہے۔ روک دینا، سنیے بھائی، فیاض بھائی، روک دینا خط شمشیر پہ دشمن کا سفر۔ نئے زاویے سے شعر سنیے، روک دینا خط شمشیر پہ دشمن کا سفر، کربلا بولی یہ عباس کی فنکاری ہے۔
روک دینا خط شمشیر پا دشمن کا سفر، کربلا بولی یہ عباس کی فنکاری ہے، روک دینا خط شمشیر پا دشمن کا سفر، روک دینا خط شمشیر پا دشمن کا سفر، کربلا بولی یہ عباس کی فنکاری ہے، کربلا بولی یہ عباس کی فنکاری ہے، کربلا بولی یہ عباس کی فنکاری ہے۔ مولانا فرمایا ایک شعر سن لیں کہ مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا، مصرع سنیے گا، صرف کیا ہے میں نے کہ مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، کچھ خبر ہی نہیں اس کو جو وہ اخباری ہے۔ مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، کچھ خبر ہی نہیں اس کو وہ جو اخباری ہے۔ مرجعیت کا مخالف ہے، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، کچھ خبر ہی نہیں اس کو وہ جو اخباری ہے۔ مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، کچھ خبر ہی نہیں اس کو وہ جو اخباری ہے، کچھ خبر ہی نہیں اس کو وہ جو اخباری ہے۔ شعر سنیے کہ ایک محاورے کا بھی صرف کہ مجلس شہ میں جو ہم اشکوں سے منہ دھوتے ہیں، شعر سنیے توجہ، مجلس شہ میں جو ہم اشکوں سے منہ دھوتے ہیں، آئینہ خانہ جنت کی یہ تیاری ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ مجلس شہ میں جو ہم اشکوں سے منہ دھوتے ہیں، مرجعیت کا مخالف ہے جہالت کا شکار، کچھ خبر ہی نہیں اس کو وہ جو اخباری ہے۔ مجلس شہ میں جو ہم مشکوں سے منہ دھوتے ہیں، آئینہ خانہ جنت کی یہ تیاری ہے۔ آئینہ، سونو بھائی ابھی تک آئے نہیں، کہ آئینہ خانہ جنت کی یہ تیاری ہے، آئینہ خانہ جنت کی یہ تیاری ہے، آئینہ خانہ جنت کی یہ تیاری ہے۔ شعر سنیں کہ شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، جو کربلا گئے ہیں وہ بولیے گا، ادھر حضرت، ادھر مولا کی قبر مبارک، ادھر پائتی حبیب، توجہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، دوستی خون کے رشتے کی طرح پیاری ہے۔ شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، دوستی خون کے رشتے کی طرح پیاری ہے، دوستی خون کے رشتے کی طرح پیاری ہے، دوستی خون کے، شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، شہ کے قدموں میں ہے سویا ہوا ایک مرد فقیہ، دوستی خون کے رشتے کی طرح پیاری ہے۔ نام شبیر پر بھر جاتی ہیں آنکھیں میری، نام شبیر پر بھر جاتی ہیں آنکھیں میری، میری فطرت میں ازل سے ہی عزاداری ہے،
نام شبیر پر بھر جاتی ہیں آنکھیں میری، میری فطرت میں ازل سے ہی عزاداری ہے، جن کے کانوں میں نہیں پہنچی صدائے عاشور، جن کے کانوں میں نہیں پہنچی جن کے کانوں میں نہیں پہنچی صدائے عاشور، ایسے لوگوں کی سماعت بھی تو بازاری ہے، جن کے کانوں میں نہیں پہنچی صدائے عاشور، جن کے کانوں میں نہیں پہنچی صدائے عاشور، ایسے لوگوں کی سماعت بھی تو بازاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ شام والوں کی بھی اوقات بتائیں گے حسین، شام والوں کی بھی، توجہ سے سنیے پوری مجھے داد چاہیے، شام والوں کی بھی اوقات بتائیں گے حسین، کربلا کا سر نیزہ جو سفر جاری ہے، شام والوں کی بھی اوقات بتائیں گے حسین، کربلا کا سر نیزہ جو سفر جاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ڈوبنا آتا ہے بحرے غم سرور میں مجھے، ڈوبنا آتا ہے بحرے غم سرور میں مجھے، میری غواص طبیعت میں یہ تہداری ہے، ڈوبنا آتا ہے بحرے غم سرور میں مجھے، ڈوبنا آتا ہے، ڈوبنا آتا ہے بحرے غم سرور میں مجھے، میری غواص طبیعت میں یہ تہداری ہے، میری غواص طبیعت میں یہ تہداری ہے، آج لازم ہے کوئی گھر سے نہ باہر نکلے، بعد کربلا سنیے جناب مختار کی بارگاہ میں شعر نظر کر رہا ہوں، آج لازم ہے کوئی گھر سے نہ باہر نکلے، ابن مرجانہ بیعت کی گرفتاری ہے، آج لازم ہے کوئی گھر سے نہ باہر نکلے۔ ارے کیا آپ سن رہے ہیں؟ کسی نہ رعایت کی داد مل رہی ہے، نہ کسی ترکیب کی داد مل رہی ہے، نہ شعر کے مضامین پہ داد مل رہی ہے، اتنا اچھا یہاں کا مجمع ہے پھر بھی جو ہے تھکا ہوا لگ رہا ہے وقت سے پہلے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ملاحظہ فرمائیے، آج لازم ہے کوئی گھر سے نہ باہر نکلے، ابن مرجانہ بیعت کی گرفتاری ہے۔ شعر سنیے، تکیہ جناب حر کا سر مولا نے اپنے زانو پہ رکھا، اور زانو پہ رکھنے کے بعد شہزادی کا رومال باندھا تو حر کو کچھ طبیعت میں خنکی محسوس ہوئی، غنودگی آئی تو حر سو گئے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، تکیہ زانو شبیر پر یوں سو جانا، مجھے داد چاہیے، تکیہ زانو شبیر پر یوں سو جانا، حر کی اس نیند میں تقدیر کی بیداری ہے، تکیہ زانو شبیر پر یوں سو جانا، تکیہ زانو شبیر پر یوں سو جانا، تکیہ زانو شبیر پر یوں سو جانا، حر کی اس نیند میں تقدیر کی بیداری ہے۔ مجھے داد چاہیے میرے بھائیوں، تکیہ زانو شبیر پر یوں سو جانا، حر کی اس نیند میں تقدیر کی بیداری ہے۔ آپ لوگ بھی کچھ بول دیں، حر کی اس نیند میں تقدیر کی بیداری ہے، حر کی اس نیند میں تقدیر کی بیداری ہے۔ ضربت لہجہ زینب کا تلا تم دیکھو، ضربت لہجہ زینب کا تلا تم دیکھو، توجہ، ضربت لہجہ زینب کا تلا تم دیکھو، شام الٹ دینے کی کوفے سے ہی تیار، ضربت لہجہ زینب کا تلا تم دیکھو، ضربت لہجہ زینب کا تلا تم دیکھو، ضربت لہجہ زینب کا تلا تم دیکھو، شام الٹ دینے کی کوفے سے ہی تیاری ہے، شام الٹ دینے کی کوفے سے ہی تیاری ہے۔ ہاتھ مل مل کے گرے جاتے ہیں اہل کوفہ، ارے توجہ، ہاتھ مل مل کے گرے جاتے ہیں اہل کوفہ، ایک تسلسل سے جو زینب کا بیان جاری ہے، ہاتھ مل مل کے گرے جاتے ہیں اہل کوفہ، ہاتھ مل مل کے گرے جاتے ہیں اہل کوفہ، ایک تسلسل سے جو زینب کا بیان جاری ہے۔
तसलसल से जो ज़ैनब का बयां जारी, हाथ मल मल के गिरे जाते हैं अहले कूफा, हाथ मल मल के गिरे जाते हैं अहले कूफा। एक तसलसल से जो ज़ैनब का बयां जारी है, ज़रबते लहजे ज़ैनब का तसलसल तला तुम देखो। ज़रबते, कहाँ जा रहे हैं चचा? बाहर वालों को भेज दीजिएगा, सोनू भाई को खास कर भेज दीजिए। ज़रबते लहजे ज़ैनब का तला तुम, आप भी जा रहे हो। ज़रबते लहजे ज़ैनब का तला तुम देखो, शाम उलट देने की कूफे से ही तैयारी है, शाम उलट देने की कूफे से ही तैयारी है। मजलिसे शह में जो हम मशकों से मुँह धोते हैं, मजलिसे शह में जो हम मशकों से मुँह धोते हैं, आईना खाने जन्नत की ये तैयारी है, आईना खाने जन्नत की ये तैयारी है। तकिए ज़ानुए शब्बीर पर यूं सो जाना, हुर की इस नींद में तकदीर की बेदारी है। फूल हो जाते हैं मौजूए सुखन होठों पर, फूल हो जाते हैं मौजूए सुखन होठों पर। ऐ रज़ी खां मेरे लहजे की ये फनकारी है। फूल हो जाते हैं मौजूए सुखन होठों पर, फूल हो जाते हैं मौजूए सुखन होठों पर। ऐ रज़ी खां मेरे लहजे की ये फनकारी है, ऐ रज़ी खां मेरे लहजे की ये फनकारी है। तवज्जो फरमाइएगा, मुलाज़ा फरमाइए, सुनिए, एक ताज़ा सलाम पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा कि नमके अश्क ने मुझको भी नमक खार किया। नमके, जो लोग कमरे में बैठे हैं अब आ जाएं बाहर, कि नमके अश्क ने मुझको भी नमक खार किया, एक नाचीज को भी शह का आज़ादार किया। नमके अश्क ने, आंसू का जायका नमकीन होता है, नमके अश्क ने मुझको भी नमक खार किया। एक तो माइक का रोना हर जगह रहता है, ये फरियादी मातम सबसे बड़ा है, बिल्कुल इतनी आवाज खींच रहा है ये कि नमके अश्क ने मुझको भी नमक खार किया, एक नाचीज को भी शह का आज़ादार किया। उसने बाजार में खुतबे का जो इजहार किया, उसने बाजार में खुतबे का जो इजहार किया, जुल्म की मौत को ही सुर्खिए इखबार किया। उसने बाजार में खुतबे का जो इजहार किया, जुल्म की मौत को ही सुर्खिए इखबार किया। मुनकिरे इश्क़े अली किस लिए पढ़ता है नमाज, मुनकिरे इश्क़े अली किस लिए पढ़ता है नमाज, खुद को बेफायदा ज़हमत में गिरफ्तार किया। मुनकिरे इश्क़े अली किस लिए पढ़ता है नमाज, खुद को बेफायदा ज़हमत में गिरफ्तार किया। तवज्जो, रह गई बात रसूलों की मोहम्मद की कसम, रह गई बात रसूलों की मोहम्मद की कसम, शह ने बैत से बिला फासिला इनकार किया। रह गई बात रसूलों की मोहम्मद की कसम, शह ने बैत से बिला फासिला इनकार किया। ज़रबते अश्क की गहराइयाँ तुम क्या जानो, ज़रबते अश्क की गहराइयाँ तुम क्या जानो, हमने जालिम पर इसी तेग से ही वार किया। ज़रबते अश्क की गहराइयाँ तुम क्या जानो, हमने जालिम पर इसी तेग से ही वार किया। भाइयों तवज्जो, मैं फ़कीरे दर शब्बीर था ये सोच के ही, मैं फ़कीरे दर शब्बीर था ये सोच के ही, करबला ने मुझे जन्नत का ज़मींदार किया। मैं फ़कीरे दर शब्बीर था ये सोच के ही, करबला ने मुझे जन्नत का ज़मींदार किया, करबला ने मुझे जन्नत का ज़मींदार किया। तवज्जो, नुसरत शह के लिए माँ ने अली असगर को, नुसरत शह के लिए माँ ने अली असगर को कमसिनी में भी वफा करने को तैयार किया, कमसिनी में भी वफा करने को तैयार किया। अब यहाँ से शेर सुनिएगा,
پوری توجہ سے. شہزادی زینب جب کربلا سے کوفے آئی ہیں تو روایت بتاتی ہے کہ کم سے کم 50,000 تماشبین تھے، اس سے زیادہ کی بھی روایت ہے. ان سب پہ خدا کی لعنت، مگر اللہر اختیار جناب زینب آدمیوں کی کیا بساط تھی. در و دیوار پر سائے بھی ساکت تھے. ایسا لگتا تھا کہ زینب نے اپنے خطاب کو ہوا کے دوش پر مسلط کر دیا ہے، اور ناقوس و جرس کی آوازیں دم بخود ہو گئی تھی. ہنہناتے ہوئے اونٹ اور گھوڑوں کی آوازیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ایک خطاب تھا پورے بازار کوفہ میں، بلکہ پورے شہر کوفہ میں، تو وہ جناب زینب. شہزادی نے ایک فقرہ کہا، یا اسکتو اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ. اور روایت بتاتی ہے کہ انگلی سے ایک اشارہ کیا، جو اختیار علی کا وہی علی کی بیٹی کا بھی ہے. اس لیے کہ زینب نائبہ امام ہے، امام کی نائبہ بن کے گئی ہیں جناب زینب. امام اپنا نائب کسی ایسے ویسے کو نہیں منتخب کرتا ہے. امام حسین کے انتخاب کا نام ہے زینب. ملاحظہ فرمائیے گا، شہزادی بازار سے جب دربار میں گئیں، ملعون ابن زیاد تخت نشین تھا، ہزاروں لعنتیں اس پر خدا کی. سنیے گا کیا جملہ کہا شہزادی نے، بہت توجہ. سوائے جناب زینب کے یہ جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا. ملاحظہ فرمائیے گا شہزادی نے کیا فرمایا، یبن الزرقا. کہاں بیٹھے ہو بھائیو؟ یبن الزرقا. سنیے گا، یبن الزرقا، اے نیلی آنکھوں والی بدنام ماں کے ناجائز بیٹے. ملاحظہ فرمائیے گا، شعر پیش کرتا ہوں کہ اس نے بازار میں خطبے کا جو اظہار کیا، ظلم کی موت کو ہی سرخی اخبار کیا. بندھے ہاتھوں سے سرے شہر ستم زینب نے حوصلہ حق کو دیا، ظلم کو مسمار کیا. حوصلہ حق کو دیا، ظلم کو مسمار کیا. حوصلہ حق کو دیا، ظلم کو مسمار کیا. ابن زرقا، تیرے ناقوس و جرس کی چیخیں. ابن زرقا، تیرے ناقوس و جرس کی چیخیں دم بخود ہو گئی جب آیتوں نے وار کیا. ابن زرقا، ابن زرقا، ادھر آؤ. ابن زرقا، تیرے ناقوس و جرس کی چیخیں دم بخود ہو گئی جب آیتوں نے وار کیا. سنیے گا، بزرگوں کو بھی متحرک ہونا پڑے گا، آپ کے بھی دل کو بیدار کرنا پڑے گا. توجہ فرمائیے گا. ابن زرقا، تیرے ناقوس و جرس کی چیخیں دم بخود ہو گئیں جب آیتوں نے وار کیا. اس نے کہا رک گئیں سانسیں سب کی. اس نے کہا رک گئیں سانسیں سب کی. ایک اشارہ ہی تو اس نے سر بازار کیا. اس نے کہا، شعر سنیے گا، میں پوری 50 سال کی تاریخ کو ملاتا ہوں. 11 ہجری کی تاریخ سے 61 ہجری کی تاریخ کو ملاتا ہوں. دربار سقیفہ میں زہرا کا خطاب، دربار ابن مرجانہ میں بی بی زینب کا خطاب. توجہ، اللہ اکبر. اس نے کہا رک گئی سانسیں سب کی. ایک اشارہ ہی تو اس نے سر بازار کیا. ہمت ثانی زہرا پہو، زہرا کا سلام. ہمت ثانی زہرا پہو، ہمت ثانی زہرا پہو، زہرا کا سلام. اس نے پھر ظلم کو رسوا سر دربار کیا.
ہمت ثانی زہرا پہو زہرا کا سلام، ابن سرخا تیرے ناقوس و جرس کی چیخیں دم بخود ہو گئیں جب آیتوں نے وار کیا، اس کو تو اس نے کہا رک گئی سانسیں سب کی، ایک اشارہ ہی تو اس نے سر بازار کیا، ہمت ثانی زہرا پہو زہرا کا سلام، اس نے پھر ظلم کو لفظ پھر کا لطف اٹھائیے، اس نے پھر ظلم کو رسوا سر دربار کیا۔ اس سلام کا دو شعر اور سنیے کربلا کے حوالے سے پوری توجہ ملاحظہ فرمائیے گا، نصیر بھائی سنیے گا، فیاض بھائی، سون بھائی۔ آج ہر آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، آج ہر آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، کربلا تو نے ہر ایک شخص کو بیدار کیا، آج ہر آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، کربلا تو نے ہر ایک شخص کو بیدار کیا، کربلا پھر تجھے ہم خاک نشینوں کا سلام، مصرع سنیے گا، کربلا پھر تجھے ہم خاک نشینوں کا سلام، تو نے مذہب کے لیے ہم کو وفادار کیا، کربلا پھر تجھے ہم خاک نشینوں کا سلام، کربلا پھر تجھے ہم خاک نشینوں کا سلام، آج ہر آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، آج ہر آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، کربلا تو نے ہر ایک شخص کو بیدار کیا، کربلا پھر تجھے ہم خاک نشینوں کا سلام، تو نے مذہب کے لیے ہم کو وفادار کیا، اے رضی میسم تمار نے جان دے دی مگر، اے رضی میسم تمار نے جان دے دی مگر، روش مدح علی کو گل و گلزار کیا، اے رضی میسم تمار نے جان دے دی مگر، روش مدح علی کو گل و گلزار کیا۔ وقت بھی زیادہ ہو گیا، مائک بھی پڑھنے نہیں دے رہا ہے، ورنہ میں نے ایک مسدس سرکار باب الحوائج کے سلسلے سے کہا تھا، ارادہ تھا یہاں پڑھنے کا، مگر اگلے برس پڑھوں گا، 25واں سال ہے، حیات رہی انشاءاللہ، اور تو اگلے سال پڑھوں گا، اور ابھی تک آپ آئے نہیں تھے سنو بھائی، ایک منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کرتا ہوں آقا امام مظلوم کی بارگاہ میں، ملاحظہ فرمائیے گا، بہت توجہ، محمد پوری توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرما لیں، بالکل ایک دم تازہ دم سماعتیں ہیں آپ کی اس وقت، اور ملاحظہ فرمائیے گا، میں ایک الگ رخ سے شاعری کرتا ہوں، پوری توجہ، مجھے دھات چاہیے ایک ایک شعر، بڑی محنت سے شاعری کرتا ہوں، اس لیے آپ کا فرض ہے کہ مجھے پوری توجہ سے سنیں، آپ نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا؟ مطلع سنیے گا نصیر بھائی، سنیے مطلع، میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین، بھائی نوجوان بھائیوں، بھائی توجہ فرمائیے گا، میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین، گفتگو کرتے ہیں آباد مکانوں میں حسین، ارے کہاں بیٹھے میرے، میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین، نوجوانوں بھائیوں توجہ چاہ رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے، چچا سنیے گا، سنیے ملاحظہ فرمائیے گا، میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین، میری شب ولادت ہے، میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین، گفتگو کرتے ہیں، جائیے نہیں بھائی، گفتگو کرتے ہیں آباد مکانوں میں حسین، ادب لوح محمد پر لکھے جاتے ہیں، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، توجہ، ادب لوح محمد پر لکھے جاتے ہیں، منتخب لفظوں میں اور میٹھی زبانوں میں حسین، ادب لوح محمد پر لکھے جاتے ہیں،
میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین. تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائیں, آخری چند اشعار. میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین, گفتگو کرتے ہیں آباد مکانوں میں حسین. ادب لوح محمد پر لکھے جاتے ہیں منتخب لفظوں میں اور میٹھی زبانوں میں حسین. منتخب لفظوں میں اور میٹھی زبانوں میں حسین. سنیے گا, کلمہ خیر عمل میں مجھے یاد آتے ہیں. کلمہ خیر عمل میں آپ اپنی سماعتوں کو مجھ تک پہنچائیے, میں آپ تک نہیں آؤں گا, آپ مجھ تک آئیے. عمل کلمہ خیر عمل میں, کلمہ خیر عمل میں مجھے یاد آتے ہیں صبح تا شام محمد کی اذانوں میں حسین. کلمہ خیر عمل میں یہ اذان کس کی وجہ سے ہے بھائی؟ یہ اذان اور نماز کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حسین کی وجہ سے ہے, نام خدا حسین کی وجہ سے ہے. کلمہ خیر, اپنی توجہ میری طرف مرکوز کریں آپ. کلمہ خیر عمل میں میری طرف توجہ میرے بھائیوں, میرا شعر رائے گا نہ کیجئے. کلمہ خیر عمل میں مجھے یاد آتے ہیں صبح تا شام محمد کی اذانوں میں حسین. حرمت نام الہی شرف چشم رسول. اللہ اکبر. حرمت نام الہی شرف چشم رسول, حق کی پہچان رہے جملہ زمانوں میں حسین. حرمت نام الہی شرف چشم رسول, حق کی پہچان رہے جملہ زمانوں میں حسین. جن کے شجرے ہیں فقط عشق علی سے آباد, جن کے شجرے ہیں فقط عشق علی سے آباد, پائے جاتے ہیں انہی نیک گھرانوں میں حسین. میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین, گفتگو کرتے ہیں آباد مکانوں میں حسین. ادب لوح محمد پر لکھے جاتے ہیں منتخب لفظوں میں اور میٹھی زبانوں میں حسین. کلمہ خیر عمل میں توجہ, کلمہ خیر عمل میں مجھے یاد آتے ہیں صبح تا شام محمد کی اذانوں میں حسین. اس طرح کی شاعری بھی سنا کیجئے آپ لوگ, ملاحظہ فرمائیے گا. حرمت نام الہی شرف چشم رسول, حرمت نام الہی شرف چشم رسول, حق کی پہچان رہے جملہ زمانوں میں حسین. جن کے شجرے ہیں فقط عشق علی سے آباد, پائے جاتے ہیں انہی نیک گھرانوں میں حسین. کربلا یہ بھی تسلسل ہیں تیری یادوں کے, کربلا یہ بھی تسلسل ہیں تیری یادوں کے, رونقیں چھوڑ گئے تازیہ خانوں میں حسین. کربلا یہ بھی تسلسل ہے, کربلا یہ بھی تسلسل ہیں تیری یادوں کے, رونقیں چھوڑ گئے. آخری شعر پوری توجہ. کربلا یہ بھی تسلسل ہیں تیری یادوں کے, رونقیں چھوڑ گئے تازیہ خانوں میں حسین. بزرگوں سے دعائیں, پوری توجہ. اے نماز شب غم تیری نوازش کو سلام, اے نماز شب غم تیری نوازش کو سلام. زینت اشک ہے تسبیح کے دانوں میں حسین. اے نماز شب غم, اے نماز شب غم تیری نوازش کو سلام, اے نماز شب غم تیری نوازش کو سلام. زینت اشک ہیں تسبیح کے دانوں میں حسین. میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین, میری ان آنکھوں کے شفاف خزانوں میں حسین. گفتگو کرتے ہیں آباد مکانوں میں حسین. جن کے شجرے ہیں فقط عشق علی سے آباد, پائے جاتے ہیں انہی نیک گھرانوں میں حسین. اے نماز شب غم تیری نوازش کو سلام. زینت اشک ہیں تسبیح کے دانوں میں حسین, زینت اشک ہیں
تسبیح کے دانوں میں حسین، کربلا جاگ رہی ہے میری آنکھوں میں رضی، کربلا جاگ رہی ہے میری آنکھوں میں رضی، جیسے کچھ کہتے ہوں اب بھی میرے کانوں میں حسین۔ کربلا جاگ رہی ہے، کربلا جاگ رہی ہے، کربلا جاگ رہی ہے میری آنکھوں میں رضی، کربلا جاگ رہی ہے میری آنکھوں میں رضی، کربلا جاگ رہی ہے میری آنکھوں میں رضی، جیسے کچھ کہتے ہوں اب بھی میرے کانوں میں حسین۔